بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11th اور 12th سینچری میں ایک ڈائنیسٹی تھی جس کا نام تھا سیلجوق ڈائنیسٹی۔ اس کی حکومت ترکی سے لے کے افغانستان تک اور تاشقند سے لے کے عمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ عراق، ایران، افغانستان، یہ سب ممالک اس ڈائنیسٹی کے حصہ تھے۔ اس ڈائنیسٹی کا ایک بہت ہی پاورفل بادشاہ تھا جس کا نام تھا ملک شاہ۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ملک شاہ کے سپاہیوں نے ایک بوڑھی عورت کے نوجوان بیٹے کو گرفتار کر لیا بنا کسی جرم کے۔ تو وہ بوڑھی عورت ایک پل پر آ کے کھڑی ہو گئی اور اس پل سے ملک شاہ گزرا کرتا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے۔ تو جب ملک شاہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اس پل پر آیا تو وہ بوڑھی عورت اس بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے نوجوان بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے بنا کسی جرم کے، اس کو فوراً آزاد کرو۔ تو ملک شاہ نے کہا کہ تم محل میں جاؤ اور وہاں اپلیکیشن دو اور اسے ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ملک شاہ تم کو فیصلہ ابھی اور اسی پل پر کرنا ہوگا ورنہ فیصلہ اس پل پر ہوگا۔ تو یہ جملہ سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے اتر گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ فوراً اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ تو کیا بات تھی کہ اتنے پاورفل بادشاہ کا دل کانپ اٹھا اور وہ گھوڑے سے اتر کر فوراً اس نے فیصلہ کیا۔ دراصل قرآن سے ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ موت کے بعد ہر انسان کو آخرت میں پہنچنا ہے، ہیر آفٹر میں پہنچنا ہے، ڈے آف ججمنٹ میں پہنچنا ہے، میدان حشر میں پہنچنا ہے، اور وہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور وہاں ایک بہت ہی بڑا پل ہوگا، ایک بہت ہی میسو برج جس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ قرآن میں سورہ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ کوئی شخص تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس پل سے نہ گزرے۔ تو اس پل کے آخر میں جنت ہوگی، تو جو شخص اس پل کو کراس کر پائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس پل کے نیچے جہنم ہوگی، اور جو شخص اس پل کو کراس نہیں کر پائے گا وہ راستے میں ہی گر جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس دنیا میں وائلنس کیا، لوگوں کو ستایا، جنہوں نے کرپشن کیا، ڈس آنیسٹی کی، بے ایمانی کی، وہ اس پل کو کراس نہیں کر پائیں گے، وہ راستے میں ہی گر جائیں گے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، خیرخواہی کی، ایمانداری اور آنیسٹی والی زندگی گزاری، وہی وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں اس پل کو کراس کریں گے اور جنت میں جگہ پائیں گے۔ تو اگر ہم یہ آخرت کا کانسیپٹ، ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ، ہیر آفٹر کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں تو ہم کبھی صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے بھٹک نہیں پائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ آخرت میں ہم جنت میں جگہ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔